اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا رحم فرمانے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ نور قرآن میں شرکت کرنے اور قرآن کے نور، اس کی روشنی کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کی اصلاح اور تذکرہ کرنے والے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید اس لیے آیا ہے تاکہ ہم ہر دور میں انسانی دنیا کی تعمیر کریں، ریکنسٹرکٹ کریں، اسے تعمیر نو کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اسلام اور کفر کی جو کشمکش ہوئی تھی، جن مراحل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا تھا، ان کی ساری تفصیلات ہمارے لیے محفوظ کر دیں قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جن کو قرآن مجید دیا گیا ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے جیسے کہ حق ہے۔ کیوں؟ تاکہ معلوم ہوتا رہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ریپیٹ کر کر کے باتوں کو بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید ماڈل ہے، قرآن مجید نمونہ ہے، قرآن مجید رہنمائی ہے، قرآن مجید نور روشنی ہے، قرآن مجید فرقان ہے، حق اور باطل کے فرق کو واضح کرنے والی چیز، اور قیامت تک کے لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ وہ ایک ماڈل تھا جو مکے میں جس ماڈل کو پروان چڑھایا گیا، مدینے میں جو تکمیلی مراحل میں پہنچا، اب اس ماڈل سے فائدہ اٹھا کر ہم دنیا بھر میں حق کو پیش کرنے، باطل کی تردید کرنے، اسلام کو سمجھانے، اسلامی احکام کی وضاحت کرنے اور مخالفین کی مخالفتوں کا مقابلہ کرنے کی ٹریننگ پاتے رہیں گے۔ ہمارے سامنے سورہ الانعام ہے اور اس کی آیت نمبر 68 سے ہم اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کی آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہوں، کرٹیسائز کر رہے ہوں، تم وہاں پر مت بیٹھو، وہاں سے ہٹ جاؤ۔ وہ کچھ سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ نہیں ہے، تنقید کرنے کا، کیڑے نکالنے کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کبھی شیطان نے تمہیں بھلاوے میں ڈال دیا تو جیسے ہی یاد آئے وہاں سے اٹھ جاؤ۔ بات اس کو سمجھائی جائے گی، ایکسپلین کی جائے گی، گفتگو کی جائے گی، جس کے اندر سلامت روی ہو، جو سمجھنا چاہتا ہے، بدلنا چاہتا ہے، جو صرف اعتراض کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس بحث کرنے سے اپنا وقت خراب کرنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل و تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں ڈال دیا ہے۔ جی ہاں، دنیا کی زندگی بہت ہی فریب دینے والی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ و لعب ہے، کھیل تماشے سے زیادہ آخرت کے مقابلے میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن پوری زندگی کھیل و تفریح اور تماشا اور دل فریبی، کھاؤ پیو موج مستی کرو، ان ایکٹیویٹیز میں، ان کلچرل ایکٹیویٹیز میں انسان اتنا مصروف ہے بلکہ مبتلا ہو گیا ہے کہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ خدا بھی ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ خدا نے یہ کائنات کسی کھلنڈرے کے کھیل کی طرح نہیں بنائی ہے، بلکہ سنجیدہ کام ہے۔ خدا نے عقل و شعور سے نوازا ہے اور ان سب چیزوں کا، وسائل حیات کا اللہ کو جواب دینا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی خیال ہی نہیں جاتا ہے۔ اور قرآن کیا کرتا ہے؟ انگلی پکڑ پکڑ کے سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، دیکھو یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، ہونے والا ہے، غور کرو اس پر۔ تمہاری عقل میں بات آتی ہے نہیں، عقل قبول کرتی ہے نہیں، سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جن لوگوں نے دنیا کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے، کوئی سنجیدہ ایکٹیویٹی نہیں سمجھ رکھا ہے، ان کو چھوڑو، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو۔ نصیحت، بھائی بدل جاؤ، اچھا رویہ اختیار کرو۔ تنبیہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا تمہارا انجام، دنیا میں انجام ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، بے سکونی ہوگی، امن و سکون سے محروم ہو جاؤ گے، خاندانی زندگی کشمکش کا شکار ہو جائے گی، دنیا میں جنگیں ہوں گی، تباہی ہوگی، ترقی رک جائے گی۔ یہ سب بتاؤ ان کو، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و ناصر اور مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو۔ دنیا میں بھی انجام برا ہوتا ہے، یہ بھی سمجھانے کی بات۔ پچھلے لوگوں کا انجام برا ہوا، آج تمہارا انجام برا ہو رہا ہے،
اتنی ترقی، اتنے وسائل، اتنے سادھنوں کے باوجود آج تم بے اطمینانی کا شکار ہو، خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ، زندگی سے بیزار آ گئے ہیں، تو پھر وہ مرحلہ بھی آئے گا۔ اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو بھی اس سے قبول نہ کی جائے گی، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اسلام کا، قرآن کا زیادہ زور آخرت پر ہے، آخرت آئے گی، اور آخرت آئے گی کیا دلیل ہے؟ عقل کا تقاضا ہے۔ البتہ قرآن مجید ضمناً سیکنڈریلی دنیا میں جو برا انجام ہوتا ہے اس کا بھی ذکر کرتا رہتا ہے، دنیا میں جو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہاں حیران و سرگرداں پھر رہا ہو، درحال ہے کہ اس کے ساتھی اسے پکارتے ہیں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر تسلیم خم کر دو، نماز قائم کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا، راستی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ، اصولی بنیاد پر۔ جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے تو اسی دن وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ تب تو سب کے کس بل نکل جائیں گے، سب کے سر جھک جائیں گے، کسی کے پاس کوئی طاقت اور بل بوتا نہیں ہوگا۔ وہ غیب و شہادت ہر چیز کا عالم ہے، اور دانا اور باخبر ہے۔ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں اور مصنوعی خداؤں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، دیکھو ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے ماحول میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جن سے تعلق پر تم فخر کرتے ہو، جن کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، وہ بھی شرک، بت پرستی کے ماحول میں پیدا ہوئے۔ باپ خود بت گر اور مشرک تھا، بادشاہ بھی بت پرستی اور نمرود پرستی اور کرایا کرتا تھا، لیکن انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو، جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اس طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، ملکوت السماوات والارض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ویسے انسان تھے جیسے اور انسان ہوتے ہیں۔ باپ بت پرست تھا، ساری قوم بت پرستی کا شکار تھی، بتوں کے چکر میں پڑی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے حق کو پہچان لیا اور پکار اٹھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے سب کی طرف سے اپنا رخ موڑ کر اس کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، میں مسلم یکسو، حنیف کے معنی ہوتے جو ایک ہی طرف ہو گیا، ادھر ادھر نہیں، ایک طرف رخ کر لیا، میں مسلم یکسو ہوں، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مکے کے لوگوں کو جو انکار پر جمے ہوئے ہیں اور حضور کی بات ہرگز نہیں مان رہے ہیں اور طرح طرح کے مطالبے کر رہے ہیں، معجزہ دکھاؤ، کرامت دکھاؤ، اور یہ کیسے غریب لوگوں کو اپنے پاس جمع کر رکھا ہے، ان کو ہٹاؤ تو ہم آئیں گے سنیں گے، اور دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام، تمہارے جد امجد، تمہارے بزرگ جن سے نسبت پر تم فخر کرتے ہو کہ ہم انہی کی اولاد ہیں، جن کا بنایا ہوا یہ گھر خانہ کعبہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا مرکز یہ یہاں موجود ہے، اس کا تم احترام کرتے ہو، اس لیے جان دینے کے لیے تیار رہتے۔ دیکھو ان کا کیا رویہ تھا۔ مکہ معظمہ دنیا کا واہم شہر جہاں دنیا کی پہلی مسجد حرام تعمیر کی گئی تھی، خانہ کعبہ بنایا گیا تھا، جس پر آج 4000 سال گزر چکے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس پر 2500 سال گزر چکے تھے، انہی کی اولاد کی اسماعیلی شاخ میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عرب کے لوگوں کو جو استحکام حاصل تھا وہ خانہ کعبہ کی وجہ سے تھا، اور اس جنگ و جدل لوٹ مار کے ماحول میں بھی خانہ کعبہ کی مرکزیت، اس کی عظمت، اس کی اہمیت کی وجہ سے کم 4 مہینے عرب کے لوگوں کو ایسے میسر آتے تھے جن میں
وہ اپنی تجارتوں پر توجہ دیں، اپنی معیشت کو درست کریں، اپنے کلچر، اپنی ثقافت، اپنے علم وغیرہ پر توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ انعام میں توجہ دلا رہا ہے مکے کے لوگوں کو کہ تم ابراہیم علیہ السلام پر نسبت کو اپنے لیے قابل امتیاز اور قابل فخر قرار دیتے ہو۔ آج تمہارا کیا رویہ ہے؟ 12-13 سال کے طویل عرصے سے اللہ کا آخری نبی اللہ کا پیغام تمہیں کھول کھول کے سنا رہا ہے، دلائل دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، نیک عملی اختیار کرنے والوں کو خوشخبریاں دے رہا ہے، اور جو لوگ غلط باتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے ان کو تنبیہ کر رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے کہ دیکھو پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، کہیں تمہارے ساتھ بھی ویسا نہ ہو، اور اس آخری گھڑی کا دھیان دلا رہا ہے قیامت کا۔ لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم انکار پہ جمے ہوئے ہو، مانتے نہیں ہو۔ تمہارے جد امجد، تمہارے بزرگ ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اس سے بدتر ماحول میں پیدا ہوئے تھے، لیکن انہوں نے حق کو جان لیا۔ چنانچہ ذکر کیا جا رہا ہے، ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ تجھے اور تیری قوم کو میں کھلی ہوئی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اس طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ کائنات میں اتنی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں کہ آدمی غور کرے تو پہچان لے گا۔ تو محترم حاضرین، اس وقت ایک بریک کا وقت ہے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے اور ابراہیم علیہ السلام کا حقیقت کو جان لینے کا اور اللہ ہی کے بندے بن جانے کا جو واقعہ ہے اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے۔ تب تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے۔ رمضان کا مہینہ رحمتیں اور برکتیں لٹانے کے بعد مکمل ہوا۔ پیس ٹی وی اردو کی طرف سے عید الفطر کی دلی مبارکباد قبول فرمائیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ مہینہ بار بار آپ کی زندگیوں میں آئے اور آپ کے تقوی اور نیکی میں مسلسل اضافہ کرتا رہے۔ پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی۔ دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی۔ دل کیا ہے؟ دل کی ضرورت کیا ہے؟ دل کی زندگی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ ہر منگل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ قرآن وہ سنت کی روشنی میں، اسلام کی مکمل رہبری میں، ہم ہوں گے کامیاب زندگی میں۔ جانیے وہ باتیں جن سے نکھرتے ہیں مومنین، ریاض الصالحین۔ جانیے وہ کارآمد کلمات جن پر عمل کرنے کی تلقین کر رہا ہے خود رب العالمین۔ ریاض الصالحین ہر پیر رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ قابل
قابل احترام حاضرین اور ناظرین، استقبال اور خیر مقدم ہے آپ کا دوبارہ قرآن مجید کی توضیح و تشریح کے اس سلسلہ وار پروگرام میں۔ مکہ معظمہ دنیا کا وہ اہم شہر جہاں دنیا کی پہلی مسجد حرام تعمیر کی گئی تھی، خانہ کعبہ بنایا گیا تھا، جس پر آج 4000 سال گزر چکے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس پر 2500 سال گزر چکے تھے، انہی کی اولاد کی اسماعیلی شاخ میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عرب کے لوگوں کو جو استحکام حاصل تھا وہ خانہ کعبہ کی وجہ سے تھا، اور اس جنگ و جدل لوٹ مار کے ماحول میں بھی خانہ کعبہ کی مرکزیت، اس کی عظمت، اس کی اہمیت کی وجہ سے کم 4 مہینے عرب کے لوگوں کو ایسے میسر آتے تھے جن میں وہ اپنی تجارتوں پر توجہ دیں، اپنی معیشت کو درست کریں، اپنے کلچر، اپنی ثقافت، اپنے علم وغیرہ پر توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ انعام میں توجہ دلا رہا ہے مکے کے لوگوں کو کہ تم ابراہیم علیہ السلام پر نسبت کو اپنے لیے قابل امتیاز اور قابل فخر قرار دیتے ہو۔ آج تمہارا کیا رویہ ہے؟ 12-13 سال کے طویل عرصے سے اللہ کا آخری نبی اللہ کا پیغام تمہیں کھول کھول کے سنا رہا ہے، دلائل دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، نیک عملی اختیار کرنے والوں کو خوشخبریاں دے رہا ہے، اور جو لوگ غلط باتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے ان کو تنبیہ کر رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے کہ دیکھو پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، کہیں تمہارے ساتھ بھی ویسا نہ ہو، اور اس آخری گھڑی کا دھیان دلا رہا ہے قیامت کا۔ لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم انکار پہ جمے ہوئے ہو، مانتے نہیں ہو۔ تمہارے جد امجد، تمہارے بزرگ ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی اس سے بدتر ماحول میں پیدا ہوئے تھے، لیکن انہوں نے حق کو جان لیا۔ چنانچہ ذکر کیا جا رہا ہے، ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ تجھے اور تیری قوم کو میں کھلی ہوئی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اس طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ کائنات میں اتنی نشانیاں بکھری ہوئی کہ آدمی غور کرے تو پہچان لے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ چنانچہ جب رات تاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ انسان اپنے ماحول کا پروردہ ہوتا ہے۔ وہ ایک خاص قسم کی رات تھی۔ ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کے سمندر میں غرق تھے، کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر زندگی کے ایک بنیادی مسئلے پر غور و فکر کر رہے تھے، کون ہے رب؟ میری قوم کہتی ہے ستارے رب ہیں، قسمت بناتے ہیں، چاند رب ہے، سورج رب ہے، نمرود بادشاہ وقت رب ہے، اور جو بزرگ پچھلے مر چکے ہیں ہمارے وہ رب ہیں، وہ بگڑی بنانے والے ہیں۔ مگر جب وہ ڈوب گیا ستارہ تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ اس سفر سے گزر رہے تھے، وہ نظریاتی سفر چیک کر کے دیکھ رہے تھے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہے تو میں گمراہ ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر، ہاں یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جو وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ چیک کر کے دیکھ لیا ابراہیم علیہ السلام نے، کسوٹی پہ کس کے دیکھ لیا، سب کو ریجیکٹ کر دیا۔ پھر کیا کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے سب سے کٹ کر یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اس سے اچھی اس کی تعریف نہیں ہو سکتی، جس نے کائنات کو بنایا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی، اس نے قوم سے کہا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں؟ خدا کے شریک نہیں ہیں یہ، خدا کا تو کوئی شریک نہیں ہے، تم نے ٹھہرا لیے ہیں، تمہارے مظلومات ہیں، تمہارے تصورات ہیں، تم نے اپوائنٹ کر لیا ان کو، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے؟ سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔
بتاؤ اگر تم علم رکھتے ہو، حقیقت میں تو امن سکون انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یہ تھی وہ ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حاضرین ہم اپنے اس ایپیسوڈ کے اختتام پہ پہنچ رہے ہیں، اور اب تک جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں ان کے بارے میں جو سوالات آپ کو کرنے ہیں آپ انہیں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ ہمارا سوال ہے، قرآن میں جس طرح آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم معافی مانگ لے تو ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، تو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، ان کا مطلب؟ ٹھیک ہے، اس کا ایک غلط مطلب بھی کوئی آدمی لے سکتا ہے، جتنے زیادہ گناہ کیے تھے اتنے ہی نیکیاں آ جائیں گی، یہ تو نہایت ہی غلط مفہوم ہوگا، ظاہر ہے گمراہی والا مفہوم ہوگا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک آدمی نے گناہ کیا، اس کے بعد جب نیکیاں کرے گا تو ظاہر ہے وہ گناہ مٹ جائیں گے اس کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ایک آدمی جب ایک گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ نہ لکھا جاتا، گناہ کر دیتا ہے ایک گناہ لکھا جاتا ہے، پھر معافی مانگ لیتا ہے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکی کے اندر ایسی قوت ہوتی ہے کہ برائی کو مٹا دیتی ہے۔ جیسے کہ دھبا ہے، دھبے کو آپ پانی سے صاف کرتے ہیں، دھبا مٹ جاتا ہے، چمک جاتا ہے وہ۔ تو یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ جتنا بڑا بدماش تھا جتنا اتنے ہی وہ اور سے ہر گناہ نیکی میں تبدیل ہو جائے گی، یہ مفہوم تو نہیں، یہ تو غلط مفہوم ہوگا۔ صحیح مفہوم یہ ہے کہ نیکی کے اندر ایسی ایک پوٹینشیلٹی اور بیسک قوت ہوتی ہے کہ وہ برائی کو مٹا دیتی۔ اس کی ایک مثال آپ یوں لے سکتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جس نے زمانے کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن جب وہ درست ہو گیا تو وہ نیکیوں کا پرچارک بن گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، اسلام کے کتنے بڑے مخالف تھے، کیسی رکاوٹیں پیدا کرتے تھے، ننگی تلوار لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا کتنا بڑا کام انجام دیا، کتنی خدمات انجام دی انہوں نے اسلام کی۔ تو سچے دل سے آدمی برائی سے توبہ کرے، برائی کو چھوڑ دے تو اس کے اندر بڑی قوت پیدا ہو جاتی ہے، یہ اس کا مفہوم۔ اور کوئی سوال فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیتا ہے، جیسا کہ کسی آدمی کا بچہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، دیتا لیتا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے، زندگی اور موت کے فیصلے صرف خدا کے ہاتھ میں ہیں، بگڑی بنانا اللہ تعالیٰ کا کام، کسی کے پاس ساری کائنات میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کہیں سے کوئی چیز کسی کو نہیں مل سکتی ہے، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس جا کر وہاں پر کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ناکام و نامراد ہیں، اور وہاں وہ اپنا ایمان کھو کر آتے ہیں، ملتا وہاں سے کچھ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ کے دربار ہی سے ہے۔ پھر آخر میں ایک بات لکھتے ہیں، ایمان کا اور اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیتا ہی رہے، اللہ ہمیں نہیں دے تب بھی ہم اس کے بندے ہیں، تب بھی وہ ہمارا رب ہے۔ یہ ایمان کی شان کے خلاف ہے، بندگی کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ ہم تب تک تیری بندگی کریں گے جب تک تو ہمیں دیتا رہے گا، جب ہمیں نہیں دے گا تو ہم تیری بندگی سے موڑ لیں گے۔ یہ اسلام نہیں ہے، مفاد پرستی۔ تو کس کے پاس کیا طاقت ہے؟ یہ تو لوگوں کے غلط خیالات، تعصبات، توہمات ہیں کہ کوئی دیتا ہے۔ کیا ہمارے پاس قرآن مجید میں صاف صاف وہ آیتیں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، ساری کائنات کی تمام قوتیں مل کر بھی روک نہیں سکتی ہیں، اور نہیں دینا چاہے تو پھر ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے اور سارے لوگ مل جائیں تو وہ دے نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ ہے توحید، یہ ہے حقیقت ساری کائنات۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کتنی جگہ ہے قرآن شریف میں، جو کچھ آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کا ہے، کس کی مجال ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی چیز دے دینا، دلا دینا، کسی کی یہ مجال تک نہیں کہ اس کی ذات لیے بغیر اس سے کچھ سفارش کر سکے۔ تو اس طریقے سے محترم ناظرین و حاضرین، شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ نے ایک اچھا سوال کیا، اور یہاں بھی وہی الفاظ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام صرف خدا کے بندے بن گئے اور کہا کہ سب سے کٹ گیا صرف اللہ کا ہو گیا۔ یہی توحید ہے، اسی توحید کو آج ساری دنیا میں پھیلانے کی، ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی بدعقیدگی سے لوگوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Allahu Akbar.
हो